बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं सारे। सुनेंगे दोस्तों संभल हिंसा पर इमरान प्रताप बरी की तड़पा देने वाली नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, संभल हिंसा पर चर्चा के लिए असदुद्दीन अवैसी ने दिया लोकसभा में नोटिस। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपको गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हुआ कोई विवाद नहीं हुआ, प्रशासन ने लोगों को विश्वास में लिया, कमेटी को विश्वास में लिया, कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता था, प्रशासन तो चाहता था कि सर्वे टीम तो चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन जब बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद अब विपक्ष पर मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज न उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्यवाहियां हैं। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से खत्म फिरौन की खुदाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। और कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। एक बहुत छोटी सी नज़्म, कोई दाद नहीं मांगता आपसे, बस दिल का दर्द है जिसे गाहे बेगाहे कहीं दुनिया के सामने सुना पाता हूँ। मैं एक एक मिसरा पढ़ता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने कुछ मंजर आते जाएंगे, और अगर मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं, मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरां तुझसे कह रही है, ये एक मां तुझसे, सारे आलम के हुक्मरां तुझसे कह रही है, ये एक मां तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आँखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं,
مگر آسمان کی چپی دیکھتی ہے وہ سنی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی ظالموں سے کوئی امید نہیں ہاں مگر آسمان کی چپی مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں آنسوؤں کی لڑی پیروتے ہوئے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے بہت شکریہ آپ نے بہت خاموشی سے سنا ہے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آئیے دوستو بہشتی زیور کتاب سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں زکوٰۃ خیرات کا بیان زکوٰۃ جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو دی جائے جو مانگتے نہیں آبرو تھامے گھڑوں میں بیٹھے ہیں خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شرماؤ جو توفیق ہو دے دو عمل یوں نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے کر اور خیرات دینا کیا ضرور ہے ضرورت کے موقعوں پر ہمت کے موافق خیرات کرتے رہو اپنے رشتہ داروں کو دینے سے دوہرا ثواب ہے ایک خیرات کا دوسرے رشتہ دار سے احسان کرنے کا غریب پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو شوہر کے مال سے اتنی خیرات مت کرو کہ ان کو ناگوار ہو روزے کا بیان روزہ میں بیہودہ باتیں کرنا لڑنا بھیڑنا بہت بری بات ہے اور کسی کی غیبت کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہے نفلی روزہ شوہر سے اجازت لے کر رکھو جبکہ وہ گھر میں موجود ہو جب رمضان شریف کے 10 دن رہ جائے تو ذرا عبادت زیادہ کیا کرو قرآن مجید کی تلاوت کا بیان اگر قرآن مجید اچھی طرح نہ چلے گھبرا کر مت چھوڑو پڑھے جاؤ ایسے شخص کو دوہرا ثواب ملتا ہے اگر قرآن شریف پڑھتا ہوا اس کو بھلاؤ مت بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو نہیں تو بڑا گناہ ہوگا دعا و ذکر کا بیان دعا مانگنے میں ان باتوں کا خیال رکھو خوب شوق سے دعا مانگو گناہ کی چیز مت مانگو اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تنگ ہو کر مت چھوڑ دو قبول ہونے کا یقین رکھو غصہ میں آ کر اپنے مال و اولاد جان کو مت کوسو شاید قبولیت کی گھڑی ہو جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں اور دھندوں میں لگو وہاں تھوڑا بہت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کر لیا کرو نہیں تو وہ سب باتیں وبال ہو جائیں گی استغفار بہت پڑھا کرو اس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے اگر نفس کی شامت سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت لگاؤ اگر پھر ہو جائے تو پھر جلدی توبہ کرو یوں مت سوچو کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی پھر ایسی توبہ کے فائدہ بعض دعا خاص وقت پر پڑھی جاتی ہے سوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا جاگتے وقت یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور صبح کو یہ دعا پڑھے اللہم اصبحنا و بکا
امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور. شام کو یہ دعا پڑھے اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیا وبکا نموت. قسم اور منت کا بیان. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کی قسم مت کھاؤ، جیسے اپنے بچہ کی، اپنی صحت کی، اپنی آنکھوں کی. ایسی قسم سے گناہ ہوتا ہے، اور جو بھولے سے منہ سے نکل جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لو. اس طرح سے کبھی قسم مت کھاؤ کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو بے ایمان ہو جاؤں، چاہے سچی ہی بات ہو. اگر غصہ میں ایسی قسم کھا بیٹھو کہ جس کا پورا کرنا گناہ ہو تو اس کو توڑ دو، اور اگر کفارہ ادا کرو، جیسے یہ قسم کھائی کہ باپ یا ماں نے سے نہ بولوں گی، اور کوئی قسم اسی طرح کھا لی. معاملوں کا یعنی برتاؤ کا سنوارنا، لینے دینے کا بیان. روپیہ پیسہ کی ایسی حرکت مت کرو کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اور جو حلال پیسہ خدا دے نہیں ہاتھ روک کر خرچ کرو، بس جہاں سچ مچ ضرورت ہو وہیں اٹھاؤ. معاملہ. اگر کوئی مصیبت زدہ ناچاری میں اپنی چیز بیچتا تو اس کو صاحب ضرورت سمجھ کر مت دباؤ، اور اس چیز کو دام مت گراؤ یا اس کی مدد کرو، یا مناسب داموں سے وہ چیز خرید لو. اگر تمہارا قرض دار غریب ہو تو اس کی پریشانی مت کرو، بلکہ اس کو مہلت دو، کچھ یا سارا معاف کر دو. اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض چاہتا ہو اور تمہارے پاس دینے کو ہے، اس وقت ٹالنا بڑا ظلم ہے. جہاں تک ممکن ہو کسی سے قرض مت کرو، اور اگر مجبوری سے لو تو اس کے ادا کرنے کا خیال رکھو. بے پرواہ مت بن جاؤ، اور اگر جس کا قرض ہے وہ تم کو کچھ کہے سنے تو الٹ کر جواب مت دو. ناراض مت ہو. ہنسی میں کسی کی چیز اٹھا کر چھپا دینا جس میں وہ پریشان ہو بہت بری بات ہے. مزدور سے مزدوری کرا کے اس کی مزدوری دینے میں کوتاہی مت کرو. قحط کے دنوں میں بعض لوگ اپنے یا پڑھائے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کو لونڈی غلام بنانا حرام ہے. اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی یا کھانے میں ڈالنے کو کسی کو ذرا نمک دے دیا تو ایسا ثواب ہے جیسا وہ سارا کھانا اسے دے دیا. پانی پلانا بڑا ثواب ہے. جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا. اگر تمہارے ذمہ کسی کا لینا دینا ہو یا کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہو تو یا تو 2-4 آدمیوں سے اس کا ذکر کر دو، لکھوا کر رکھ لو، شاید مر جائے تو تمہارے ذمہ کسی کا رہ نہ جائے. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.